ڈاکٹر امجد طفیل، نقاد، افسانہ نگار، ماہر نفسیات اور استاد ڈاکٹر امجد طفیل 1 دسمبر سن 1963 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ بچپن اور ابتدائی تعلیم کے مراحل لاہور کی گلزار گلیوں میں طے کیے۔ میٹرک کا امتحان پرائیویٹ طور پہ پاس کرنے کے بعد ایم اے کالج سے گریجویشن کی۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے سن 1988 میں ایم ایس سی نفسیات کی سند لی۔ دوران تعلیم محمد خالد، سجاد باقر رضوی، تحسین فراقی اور سراج منیر جیسے جید علماء سے استفادے کا موقع ملا۔ سن 2012 میں نفسیات کے موضوع پر پی ایچ ڈی کی تحصیل کی۔ کچھ عارضی ملازمتوں کے بعد اکتوبر سن 1994 میں بطور لیکچرر نفسیات محکمہ تعلیم سے وابستہ ہوئے اور نومبر سن 2023 میں بطور ایسوسیٹ پروفیسر ریٹائر ہوئے۔ سن 2024 سے لیڈز یونیورسٹی میں تدریس کے فرائض ادا کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر امجد طفیل نے کم عمری ہی میں اپنے ادبی سفر کا آغاز کیا۔ افسانے، تنقید اور انشائیے کی اصناف میں طب آزمائی کی۔ افسانوں کا پہلا مجموعہ اینٹیک شاپ سن 1990 میں، دوسرا مجموعہ مچھلیاں شکار کرتی ہیں سن 2007 میں اور تیسرا مجموعہ متروک راستے پر سفر سن 2024 میں شائع ہوئے۔ ڈاکٹر امجد طفیل کا کلیدی کام تنقید سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم عصر اردو ناول، ہم عصر اردو تنقید، ہم عصر اردو افسانہ، ہم عصر اردو شاعری، ہم عصر عالمی ادب کے 5 مجموعوں کی شکل میں انہوں نے اپنے تنقیدی نظریات کو مبسوط انداز میں پیش کیا ہے۔ ڈاکٹر امجد طفیل مروب یا تلخ ہوئے بغیر تنقیدی مباحث پر کھل کر اپنی رائے دیتے ہیں۔ آداب۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں آپ کا میزبان وجاہت مسعود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ہم آپ کی ملاقات اردو ادب میں صف اول کے نقاد، افسانہ نگار، ماہر نفسیات اور استاد ڈاکٹر امجد طفیل صاحب سے کروا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آداب۔ آداب وجاہت صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، سجاد باقر رضوی سے آپ کو بھی نیاز رہا؟ جی، مجھے بھی نیاز رہا۔ ایک مصرع نامعلوم انہوں نے کس تناظر میں کہا ہوگا، مجھے لگتا ہے کہ وہ ہم دو پہ صادق آتا ہے۔ صادق، جی۔ اے خیرت مند سن، ہم جو 2 بھائی تھے، وہ جو حاکم بنے، ہم جو رسوا ہوئے، تو ہم دونوں بھائیوں میں سے آپ کو استاد کا درجہ ملا، مجھے طالب علم کا منصب، دونوں باعث عزت ہیں۔ جی، جب آپ نے پرانے لاہور میں آنکھ کھولی، جی، تو مجھے کچھ ایسا احساس ہوتا ہے کہ وال سٹی جو اندرون شہر کا لاہور کی ثقافت اور خاص رنگ تھا، جی، وہ کم و بیش آخری حصے میں تھا، چونکہ مسلم ٹاؤن، سمن آباد، گلبرگ وغیرہ یہ آباد ہو گئی تھیں جی، کم و بیش۔ آپ نے وہ زمانہ دیکھا، جی۔ اس وقت کے لاہور، اس کی گلیاں، وہاں کا رہن سہن، کچھ بتائیے۔ وجاہت صاحب، آپ نے بالکل درست فرمایا۔ میری پیدائش 1963 کی ہے، تو مجھے جو سب سے پرانی یاد ہے میرے ذہن میں، وہ 1971 کی وار ہے، اور اس وقت جیسے کرفیو تھا اور جیسے سر شام لائٹس کو بند کر دیا جاتا تھا، اور جو فیلنگ تھی، میں ایک جگہ ہے کشمیری بازار، اس میں ایک چھوٹا سا بازار نکلتا ہے جسے بازار تزابیہ کہتے ہیں۔ جی جی۔ یہ مسجد وزیر خان اور سنہری مسجد کے تقریباً درمیان میں ہے۔ مجھے یاد ہے کہ اس وقت تک ہمارا جو کٹرا بھاشی تھا، اس کا باقاعدہ گیٹ تھا، اور یہ گیٹ میری یادداشت میں 1977 کے ماشاء اللہ تک رہا ہے، جب فسادات ہو رہے تھے اور
پولیٹیکل انرسٹ تھا اور مارشل لا بھی چند دن کے لیے لگا تھا، تو اس میں اور یہ بند کر دیا جاتا تھا، اور اس کے اندر ایسے تھا کہ جیسے آپ ایک گھر میں رہ رہے ہیں. تو ہم بچے جو تھے اس وقت، وہ اس میں چاروں طرف گھر تھے، درمیان میں چھوٹی سی مسجد تھی اور کھیلنے کی جگہ تھی، اور ہمیں کبھی اندازہ نہیں ہوا کہ باہر کیا ہو رہا ہے. تو یہ ایک فیلنگ وننس کی جو اس میں تھی. مثلا مجھے یاد ہے کہ ہم بچے جو تھے، ہمیں کبھی یہ نہیں ہوتا تھا کہ میں نے اس گھر میں نہیں جانا، ہم ہر گھر میں چلے جاتے تھے اور کھیل رہے ہیں. ٹیلی ویژن ان دنوں نیا نیا انٹروڈیوس ہو رہا تھا، تو جس گھر میں ٹیلی ویژن ہوتا تھا باقی سارے بغیر پوچھے یہ نہیں کہ پوچھ کے جانا ہے، چلے جاتے تھے وہاں، وہ بیٹھ کے ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں. پھر مجھے یاد پڑتا ہے کہ 73 74 میں میرے اپنے گھر ٹیلی ویژن آ گیا، تو ہمارے گھر لوگ آ جاتے تھے، آپ کے دیکھتے تھے، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ ہمسایہ جو ہے اس کا حق سب سے پہلے ہے. اچھا، وہ یہ کلچر تھا کہ یہ تجربہ ہوا کہ خوشی ہے یہ غمی ہے. دیکھیے آپ کے رشتہ دار تو بعد میں پہنچیں گے، آپ کے جو ہمسائے تھے وہ سب سے پہلے آگے آتے تھے. اور میرے دادا کا انتقال ہوا 1975 میں، تو ان کی یاد جو مجھے ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہماری فیملی کے بیٹوں کو یا کسی اور کو کچھ کرنا پڑا ہوگا، سارے کام ہو رہے تھے. وہ ارد گرد جو رہتے تھے، جن کے ساتھ ہماری 2 3 3 نسلوں کی ہمسائیگی تھی، وہ ایسے کام کر رہے تھے کہ جیسے ان کے اپنے ہوں. اور یہی شادی بیاہ پہ ہوتا تھا. یعنی یہ تو بڑی بعد میں ہوا کہ آپ کو وہ بن گئے، شادی حال بن گئے اور ہو گئے. وہ تو ایک لائن میں بچے کھڑے، نوجوان کھڑے ہو جاتے تھے ہاتھوں ہاتھ. جی، شادی بیاہ پہ سارے کام کرنا، کرسیاں سیدھی کرنا، کھانا برتانا بناتا ظاہر نہیں تھا، یہ سارے کام سمجھے جاتے تھے. تو یہ ایک ایسا کلچر تھا جس نے، مجھے لگتا ہے کہ جس کے 2 ایلیمنٹ بہت نمایاں تھے. یعنی مجھے یاد ہے کہ وہ جو تھڑا کلچر جسے ہم کہتے ہیں، وہاں لوگ بیٹھتے تھے، آپس میں گپ شپ لگاتے تھے، اور ان میں اسٹرانگ پولیٹیکل رائیول ہوتے تھے. یعنی 77 تو مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے نا، یہ بڑی پولرائزیشن. ہاں پولرائزیشن بہت ہو گئی تھی. اور لاہور شہر میں پیپل پارٹی اور جو پی این اے تھا اس وقت کا، اس کے حامیوں میں بڑی ٹسل تھی. لیکن ایک چیز جو میں نے تب سے نوٹ کی، اور مجھے لگتا ہے کہ کسی حد تک وہ میرے اندر بھی آئی، وہ یہ تھا کہ ایٹیٹیوڈ میں بڑی فلیکسیبلٹی تھی. لوگ بیٹھے ہیں، ہر آدمی کا اپنا نقطہ نظر ہے، گپ شپ لگا رہے ہیں، اور بعض دفعہ وہ جو کھلا پن ہوتا ہے اس میں ایک دوسرے کو رگید بھی رہے ہیں. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ کسی بات سے کسی کے چہرے پہ ناگواری آئے. اگر کہنا ہے تو برداشت کرنا ہے، یہ اس کلچر کا تھا. پھر میں اگر یاد کروں تو ایک آپ تھوڑا سا میں آپ کو لاہور شہر کا اگر بتاؤں، تو اگر آپ دہلی دروازے سے انٹر ہوں تو مسجد وزیر خاں سے آگے جائیں تو ایک جگہ آتی ہے جسے ہم چوک پرانی کوتوالی کہتے ہیں. اچھا، اگر آپ اس کو یہ ہتھیلی فرض کر لینا تو یہ چھوٹا مفتی بابکر کی طرف چلا جاتا ہے، یہ کشمیری بازار سنہری مسجد کی طرف، یہ چونا منڈی کی طرف، یہ شیراں والے گیٹ کی طرف، اور یہ یکی گیٹ کی طرف واپس آ جاتی ہے. تو یہ اس طرح کا ایک تھا. اور یہ چوک پرانی کوتوالی جو ہے یہ مرکز ہوتا تھا ایکٹیویٹیز کا شام کو. اچھا، اب ہمارے یہاں تکیے بھی تھے. جی، تکیے بھی تھے. تکیے بھی تھے، تکیہ سادواں. وہ اس وقت تک تو اگرچہ اجڑ چکا تھا کیونکہ وہ بنیادی طور پہ بلانگ کرتا تھا ہندو سادھوؤں سے، لیکن وہ تکیہ سادوے کے اسکول میں میں نے اپنی پرائمری ایجوکیشن کا آغاز کیا. اگرچہ میں وہاں زیادہ دیر نہیں پڑھا، پھر میں ایک اور میونسپلٹی کا اسکول تھا ادھر چلا گیا. تو یہ جو چوک پرانی کوتوالی تھا یہ ایک جنکشن تھا، اور جیسے ہی شام پڑتی تھی اور دکانیں سر شام بند ہو جاتی تھی، اب والا حساب نہیں تھا. یعنی میں جانتا ہوں ایک کمرشل ایریا میں رہتا تھا کہ نماز مغرب پڑھ کر لوگ دکانیں بند کرنی شروع کرتے تھے اور عشاء تک دکانیں بند ہو جاتی تھی. صرف کھانے پینے کی جگہ اور میڈیکل سٹور کھلے رہتے تھے. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ 10 بجے کے بعد ہمارے علاقے میں میڈیسن نہیں ملتی تھی. اگر خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہو جاتا تھا، میڈیسن کی ضرورت پڑتی تھی، تو میو ہسپتال آنا پڑتا تھا. اب یہ جو جگہ تھی، یہاں پھر وہ کبابیے آ جاتے تھے، یہاں وہ جوس والے آ جاتے تھے، یہاں اگر گرمیوں کا سیزن ہے تو کانجی والے آ جاتے تھے. ٹھیک ہے جی. اور وہ چیزیں جو اب مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ خواب و خیال ہو گئیں. ایک لاہور کی ڈش تھی داس کلچا. یہ چھوٹا سا ہوتا ہے کلچا، اس کے اوپر داس ساتھ چنے دیے جاتے تھے، جس سائز کا آج کل چھوٹا پیزا ملتا ہے وہ. بالکل. بھٹورے تو ذرا سیف ہو گئے کہ بہت سے لوگوں نے انہیں اڈاپٹ کر لیا. اب داس کلچا پورے لاہور میں ایک جگہ ملتا ہے، چھوٹا مفتی باکر میں، اور وہ بھی آخری آدمی ہے
اب مجھے نہیں پتا کہ وہ اللہ اسے کتنی زندگی دیتے ہیں اور وہ سلامت رہتا ہے، اس کے بعد مجھے لگتا ہے یہ چیپٹر بند ہو جائے گا۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ بڑی پرانے جو بزرگ تھے وہ بچوں پہ بڑی سختی کرتے تھے اور یہ وہ تھا۔ میں نے اپنے ذاتی لائف میں کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ بہت زیادہ میری فیملی میں یا میرے ارد گرد کے لوگوں میں کوئی بہت زیادہ بچوں کے اوپر تشدد کیا جاتا ہو۔ ہاں ایک چیز تھی، یعنی جب تک میٹرک نہیں کیا تھا تو والدہ یہ ضرور کہتی تھیں کہ بیٹا نماز مغرب کے بعد آپ نے گھر آ جانا ہے، اور کھیل بھی ہم نیچے ہی رہے ہوتے تھے، بعض دفعہ ہم نہیں جاتے تھے تو پھر آواز دے دی جاتی تھی۔ اچھا وجاہت میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ہمارا کٹرا جو ہے نا ذرا کھلا تھا، تو ہم نے وہاں کرکٹ بچوں نے کھیلنی شروع کر دی، ہم سارے کھیلتے تھے۔ اب میرا گھر جو تھا جہاں میں رہتا تھا وہاں وہ رنگین شیشے لگے ہوتے تھے الماریوں کے اوپر، وہ کھڑکیوں کے اوپر۔ اچھا وہ انہوں نے سوچا کہ یار یہ کیا کیا جائے، تو جو ذرا ہم سے سینئر تھے انہوں نے کہا کہ یار یہ ہمارے ساتھ کھیلتا ہے تو وکٹ اس طرف کو بنائیں کہ اس کے گھر کو جا کے لگے، کیونکہ لگے گی تو یہ خود جا کے بال لے آئے گا۔ یہ گیند لانا بھی باقاعدہ ایک ہنر تھا، جا کے جو ہے وہ کسی کو خالہ کسی کو چچی بنانا پڑتا تھا۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ بہت کم کبھی ایسا ہوا اگر کسی اور کے بھی گھر چلا گیا، بلکہ ایک دو بار تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ کسی کی ہانڈی میں گر گیا تو انہوں نے پورا تو ضرور منایا، اور میری والدہ کو اور ایک میرے دوست تھے طارق، وہ تو خیر بڑے اچھے لیول تک کرکٹ کھیلے، طارق چیمہ ان کا نام ہے، وہ وکٹوریا سے کھیلتے تھے، پھر وہ واپڈا سے کھیلے، واپڈا کے کوچ بھی رہے، تو وہ تھے۔ ہماری والدوں کو شکایت بھی لگی، لیکن یہ نہیں ہوا کہ کوئی ناخوشگوار بات ہوئی ہو، لڑائی جھگڑے تک بات پہنچی ہو۔ تو یہ جو ایک تھی نا کہ ٹالرنس تھی اس کلچر کے اندر، دوسروں کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھنا ہے۔ بس مجھے یاد ہے ایک بار کوئی ایسی بات ہو گئی مجھ سے، تو میرے جو 2-3 گھر چھوڑ کے ایک بزرگ تھے انہوں نے مجھے اچھا بڑا ڈانٹا، اور میں آنکھوں میں آنسو لیے اپنے والدہ کے پاس آ گیا کہ جی انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا تمہارے باپا آتے ہیں؟ تو میں نے کہتی ہوں ابا آئے، تو انہوں نے کہا کہ سو ڈانٹا ہے۔ تو میں نے کہا کیا کیا تھا تم نے؟ میں نے کہا جی اس طرح ہم کھیل رہے تھے۔ نہیں اصل بات بتاؤ۔ ٹھیک ہے، بڑی خوبصورت باتیں اس میں، بارش ہے تو اس کے پانی میں کھیلنا ہے، اور نہاتے تھے ہم موسموں کو کیسے، پھر پتنگ ہے کہیں لٹو چل رہے ہیں، وہ بلونگنگ کا۔ ہاں میں آپ نے بات کی تو مجھے یاد آ گیا۔ دیکھیے سنہری مسجد سے نا راستہ ڈھلوان ہے، جی ہاں، اور یہ مسجد وزیر خان تک ڈھلوان آتی ہے، اس کے بعد یہ سیدھا ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اچھا ہوتا یہ تھا کہ جب برسات کی بارشیں ہوتی تھیں، سردیوں میں تو نہیں ہم حرکت یہ کرتے تھے، برسات کی بارشوں میں ہم لوگ باہر آ جاتے تھے۔ اب وہ پانی ہے اور مسجد وزیر خان کے آگے پانی تقریباً گھٹنوں سے اوپر ہوتا تھا، تو اس میں کھیلنا، اس میں نہانا ایک سرگرمی سمجھی جاتی تھی۔ اچھا پھر بعض دفعہ شرارتیں بھی ہم کرتے تھے، بجلی کی تاریں گزر رہی ہیں کشمیری بازار میں سے، وہ مچھلی کی کنڈی اوپر سے لٹکائی، اور کوئی صاحب جا رہے ہیں جنہوں نے کوئی پگڑی شگڑی باندھی ہوئی ہے، تو کسی نے جاتے جاتے پیچھے اس کو کنڈی کو اس میں اڑا دیا اور دوسرے نے کھینچ لیا، اور اب وہ صاحب جو ہیں وہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ ان کی پگڑی کہاں گئی، اور پگڑی اوپر ہے۔ اب جب انہیں پتہ چلا کہ ہوا کیا، پتہ تو چل جاتا تھا ان کو بھی، انہوں نے بھی اپنے بچپن میں یہ سب کیا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ پھر اس میں بعض دفعہ ان سی باتیں سننی بھی پڑتی تھی، لیکن یہ نہیں تھا کہ یہ باتیں چھوڑ دی جائیں، یہ چلتا رہتا تھا سلسلہ۔ لکن میٹی کھیلنا، کیڑا کیڑی کھیلنا، گلی ڈنڈا کھیلنا، کینچے جو ہوتے تھے ماربل کے وہ کھیلنا۔ اچھا ایون یہ جو سگریٹ کی ڈبیاں ہوتی ہیں، ان کے بھی اپنے کھیل تھے، ان کے کھیل تھے۔ یہ جو بوتلوں کے ڈھکن ہوتے ہیں ان کے کھیل تھے۔ اچھا میں جب ایم ایس سی کر کے پہلا میں نے ریسرچ پروجیکٹ کیا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف سائیکالوجی میں، تو وہ تھا پری اسکول ایج چلڈرن کی سائیکولوجیکل گروتھ پر، اور ہم اس میں بلڈ کرنا چاہتے تھے ایک ایسا ماڈل کہ بھئی بہت مہنگے کھلونوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا یہ بات مجھے تب پتہ چلی، پتہ یہ چلا کہ آپ اپنے بیٹے کو 10,000 کی گڑیا، بچی کو 10,000 کی گڑیا لے دیں، یا ایک عام سے کپڑے سے گڑیا بنا دیں، اس کے لیے ان کی اہمیت ایک ہے۔ اجازت دیجئے اقبال یاد آ گئے، جی، کھیل اس کاغذ کے ٹکڑے سے یہ بے آزار ہے۔ واہ، بچے کے لیے تو ہاں اس کو جو کچھ مل گیا، جی لگن کے لگاوٹ کے لیے، بچے کے لیے خوشی کا معیار وہی ہے۔ وہی۔ اچھا پھر جو اس کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ہے
اس میں اس کا رول بھی وہی ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. اچھا وہ ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اور اپنے بچوں کو آپ بہت خوبصورت کھلونے خرید کے دیتے ہیں جی. تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اپنے بچوں کو بالکل معمولی سی چیزوں کے ساتھ کھیلنے میں مدد دیتے ہیں تو وہ اتنی ہی اس کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کرے گا, مینٹل ڈیولپمنٹ کرے گا جتنا بہت مہنگا اکوپمنٹ کرتا ہے. وہ دولت بھی پیچھے نہیں ہے, وہ جو شفقت اس میں پائی جاتی ہے وہ میٹر. وہ ہے, وہ میٹر. بالکل ٹھیک. امجد, آپ سے بات کرنے میں یہ بھی سہولت ہے کہ میری طرح سے آپ کا بھی گھریلو سطح پہ کوئی خاص علمی, تمدنی, ادبی پس منظر نہیں تھا. جی. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ادب کی طرف جو آپ کا رجحان تھا, اس میں یہ اور ہی دنیا ہے. جی. یہ اسکول کے زمانے سے ہو گیا تھا یا اس کے لیے آپ کو ایم اے کالج پہنچنے کا انتظار کرنا پڑا؟ وجاہت بالکل آپ نے درست فرمایا. میری فیملی میں پڑھنا لکھنا بہت کم تھا. ہمارے یہاں بھی ایسے ہی تھا. جی. میرے والدین جو ہیں وہ ظاہر ہے اتنا ہی پڑھے تھے جو ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ قرآن مجید پڑھا دیا, دین کی تھوڑی سی تعلیم لے لی. لیکن میرے والد میں ایک شدید خواہش تھی کہ میرے بچے پڑھیں. تو انہوں نے, جب میں پہنچا عمر میں, تو انہوں نے مجھے پرائمری اسکول میں داخل کرا دیا. اب مجھے یاد ہے کہ بچوں کی کتابوں سے میری پہلی شناسائی وہاں ہوئی. اچھا. وہ ہم سے کوئی 1-2 سال سینئر تھے لڑکے, ان کے پاس کتابیں تھیں, میں نے دی تو مجھے مزہ آیا پڑھنے کا. پھر میں جب مسلم ماڈل ہائی اسکول میں داخل ہوا بھاٹی گیٹ میں, تو وہ جو تھانہ اور مسجد ہے اس کے ساتھ ایک رستہ آتا ہے جو آ جاتا ہے بالکل کربلا گامے شاہ کے سامنے. وہاں کارنر پر ایک دکان تھی جس میں بچوں کی کتابیں ملتی تھی. تو یہ 6ٹھی یا 7ویں ہوگی جب میں نے وہاں سے کتابیں 1-2 خریدیں. اچھا, پھر مجھے پتہ چلا کہ یار ان کی دکان تو میں جہاں رہتا ہوں اس گھر کے پاس بھی ہے. اچھا, یہ بات اب کافی لوگ نہیں جانتے یہ بات کہ جو پہلا اردو بازار ہے وہ کشمیری بازار ہے. یہ یہاں جو بنا یہ تو 20ویں صدی میں بنا نا. جی ایگزیکٹ. لیکن مجھے یاد ہے کہ جب تک میں بھی اسکول میں پڑھ رہا تھا تو حاجی چنن دین اور یہ جو ہے بعد میں ادھر آ گئے یہ غلام رسول اینڈ سنز, ان کی دکانیں وہاں موجود تھیں. اچھا, میں نے پھر وہاں سے لینی شروع کی. پھر مجھے چسکا پڑا 8ویں میں جاسوسی ناول پڑھنے کا, اور جاسوسی ناولوں سے بعد میں آیا ڈائجسٹس کی طرف. سب رنگ ڈائجسٹ, اس میں اپنے جس دوست طارق کا ذکر کر رہا تھا, طارق چیمہ, وہ میرے ہمراہ تھے. اچھا, شاعری کی پہلی کتاب بھی میں نے انہی کے توسط سے پڑھی. وہ ساغر صدیقی کی کتاب تھی غم بہار. غم بہار. اچھا, وہ بہت فیسینیٹ اس دور میں ہوئے. اس دور میں یا عدم سمجھ آتا تھا یا ساغر. اچھا, سچی بات یہ ہے کہ مجھے کسی نے دیوان غالب بھی دیا اور وہ میں نے پڑھا بھی, مجھے سمجھ کچھ نہیں آیا. چھوٹے سے سائز پہ چھپی ہوئی کتاب تھی وہ, لیکن ساغر صدیقی تو سمجھ آتا تھا, سیدھی بات تھی. اچھا, یہاں سے پھر میرا سفر آیا تاریخی ناولوں پہ. تو نسیم حجازی, ایم الیاس, اور یہ کرتے جو جسے ہم عام طور پہ, مجھے اب لگتا ہے کہ شاید ہمارا کوئی تعصب ہے اس سلسلے میں, جسے ہم پیور ادب کہتے ہیں, اس کے ساتھ میرا تعارف جو ہے وہ ایم اے کالج میں ہوا. اور کرانے والے میرے استاد تھے محمد خالد صاحب. ابھی آتے ہیں اس پہ. اب یہ ایک اور نقطہ اشتراک برآمد ہوا. جی. محمد خالد جی ایک جید شاعر, جی بہت کمال کی بصیرت ادب میں, جی لیکن بہت کم نما, عقب نشین. جی ان کا اصل کمال تھا ادیب اور شاعر تراشنا. جی وہ سکھانے میں بہت کم لوگوں نے جانتے ہیں. جی میرے خیال میں 2020 کے ابتدائی مہینوں میں ان کا انتقال ہوا. جی, کرونا میں کووڈ میں. What a beautiful human being and how kind he was to generations of students. جی بالکل. امجد بھائی, میں چاہوں گا کہ آپ کے دہن سے محمد خالد صاحب کے بارے میں کچھ باتیں دستاویز ہو جائیں. جی وجاہت صاحب, میں جب انٹر میں ایف ایس سی پری میڈیکل میں داخل ہوا جی, تو وہاں اردو کے جو میرے استاد تھے وہ محمد خالد صاحب تھے. اچھا, ظاہر ہے مجھے اس وقت تک کوئی اندازہ نہیں تھا کہ میں کچھ لکھ بھی سکتا ہوں,
لیکن یہ ہے کہ ان کی باتیں مجھے اچھی لگتی تھیں. اچھا اس سے پہلے اگر میں یاد کروں تو مجھے کبھی نصاب کی اردو نے انسپائر نہیں کیا تھا. غزلیں، نظمیں، مضمون پڑھتے ہیں اس آپ، کا اہتمام کیا جاتا ہے. لیکن ان سے مجھے لگا کہ یار ان کی باتیں جو ہیں مجھے انسپائر کر رہی ہیں. اچھا پھر میں اس دور میں ایک ذاتی تجربے سے بھی گزر رہا تھا. اس میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے ایسی کوئی تک بندی سی کی اور ایک میں نے افسانہ لکھا. اس وقت مجھے نہیں پتا تھا کہ میں یہ افسانہ لکھ رہا ہوں. ایک نثر تحریر لکھی، اس کا نام میں نے رکھا تنخواہ. اچھا میں نے ان کو دونوں چیزیں سنائیں. وہ ایم اے کالج کا ایک گیٹ ہے جس سے انٹرس ہوتی ہے، ایک مستقل بند ہے، اس کے سامنے وہ مجھے یاد پڑتا ہے سردیوں کے دن تھے جہاں وہ دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سنائی. اچھا ضیاء الحسن بھی تھے وہاں، ضیاء میرے کلاس فیلو بھی ہیں. رائٹ. اچھا میں نے ان کو جب چیزیں سنائیں تو مجھے انہوں نے کہا کہ یار امجد تمہارے اندر کچھ کہنے کی خواہش تو ہے، لیکن شاعری کے کچھ معاملات ہیں جس میں تکنیکی طور پہ تمہیں اس کو سیکھنا پڑے گا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تم نثر اچھی لکھ سکتے ہو. اچھا پھر جب میں نے انہیں اپنا تنہا افسانہ سنایا، وہ کہیں نہیں ہے، کہیں کھو گیا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم نے کوئی ماڈرن افسانہ نگاروں کو پڑھا ہوا ہے؟ اچھا میں نے انہیں کہا سر سچی بات یہ ہے کہ یہ جو افسانے نصاب میں ہیں میں نے اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھا ہوا. اچھا پھر وہ مجھے کہنے لگے کہ یار لگتا ہے کہ کوئی سینسبلٹی ہے جو عہد میں ہوتی ہے، Yes. تمہارے افسانے میں وہ ہے. اچھا یہ میرے لیے بالکل ایک مائنڈ بلوئنگ طرح کی چیز تھی. تو اچھا وہ بڑی شفقت فرماتے تھے. اچھا غالب میں نے ان سے بی اے میں پڑھا. غالب کی نون ردیف بی اے کے نصاب میں تھی اور انہوں نے جس ڈیپتھ میں پڑھائی وہ بہت کم لوگوں کو آتی ہے. اچھا اسی میں دیکھیں وہ دور جو ہے میو کالج کا بڑا گولڈن دور تھا لکھنے والوں کے اعتبار سے. آفتاب حسین، اعجاز رضوی، امجد طفیل، ضیاء الحسن، طاہر اسلم گورا، یہ سارے لوگ اس جگہ جمع تھے. قرمن جواز جعفری بھی یہ بعد میں آئے. یہ بعد میں پھر زاہد حسن، افضل سار، جی جی. جواز جعفری، یہ ہمارے سے ذرا 4-5 سال باہر ہیں. یہ تو ہم بالکل ایک گروپ میں تھے. رائٹ. تو اب یہ وہ ساری فضا تھی. ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام سترنگ میں ہم گفتگو کر رہے ہیں صفحہ اول کے اردو ادب کے نقاد، افسانہ نگار استاد ڈاکٹر امجد طفیل صاحب سے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. لالا سنبھل کے دیکھ کے بھائی، ایک غلطی اور گیم اوور. ہر موڑ پہ خطرے ہزار، ہر میچ آریا پار. آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی شروع 19 فروری سے. پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام سترنگ میں میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں اور ہم گفتگو کر رہے ہیں ممتاز نقاد، افسانہ نگار اور استاد ڈاکٹر امجد طفیل صاحب سے. ڈاکٹر صاحب، وقفے سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے محمد خالد صاحب کا. جی. اور خاص طور پہ جو ان کی یہ خاصیت تھی کہ وہ طالب علم کا میں صلاحیت پہچاننا اور پھر اس کو نکھارنا. جی. میں بہت سے ایسے دوستوں کو جانتا ہوں جنہیں عروض اور تکنیکی تعلیم جی محمد خالد صاحب نے دی. بالکل. دوسرے جو شخصیت جی. آپ کے بنانے میں، آپ کو تراشنے میں ان کا حصہ ہے، وہ ہے ڈاکٹر تحسین فراق. جی.
اچھا، مجھے دلچسپی یہ ہے کہ اپنے ادبی رجحانات اور افتاد طبع میں محمد خالد اور تحسین فراقی جی یہ قریب قریب قطبین تھے، جی تو یہ معجزہ کیسے ہوا؟ وجاہت صاحب بالکل آپ نے درست فرمایا. دیکھیے تحسین فراقی صاحب سے میرا تعارف جو ہے وہ اس وقت ہوا جب میں گریجویشن میں ایم اے کالج میں ایڈمیشن لیا. انہوں نے مجھے ادبی حلقوں کی طرف مائل کیا. لاہور میں ایک حلقہ ادب ہوتا تھا، اس کے وہ سیکٹری تھے. پھر میں نے ارباب ذوق میں آنا شروع کیا. اچھا، مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرے اندر شروع سے دو مخالف قطبین کے ساتھ لیو کرنے کا حوصلہ ہے. بہت بڑی خوبی ہے یہ. مجھے اب احساس ہوتا ہے اپنی لائف پہ نگاہ ڈالتے ہوئے. دیکھیے ایک طرف محمد خالد صاحب، سجاد باقر رضوی صاحب، دوسری طرف ڈاکٹر تحسین فراقی صاحب، سراج منیر صاحب. بالکل. اچھا، اور میں ان سب کے کا احسان مند ہوں کہ میں نے ان سے سیکھا. اور میں نے میری جو پہلی کتاب تھی جو قرۃ العین حیدر کی نفسیاتی مطالعے پہ تھی، قرۃ العین حیدر جی تشخص کا کی تلاش ایم اے کا میرا تھیسس تھا. اس میں نے ان 4 اصحاب کا ذکر کیا ہے. اور میں نے کہا کہ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ میں ادب کی فہم پیدا کی. اچھا، ایک دیکھیے ایک ڈیپر لیول کے اوپر ان چاروں میں ایک اشتراک بھی ہے، اور وہ اشتراک ہے ادب کو ایک تہذیبی فینومینا کے طور پر پڑھنے کا، اور ادب کو صرف معاشی تشریحات تک محدود نہ کرنے کا، جو ہمارے زمانے میں ایک ڈومیننٹ ٹرینڈ تھا کہ بھی آپ یا معیشت لے آئے یا فرائیڈ لے آئے یا کوئی ایک زاویہ لے آئے گہراپن. جی، یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ چاروں صحاب ایسے تھے جو کہتے تھے کہ نہیں، ادب ایک تخلیقی تجربہ ہے اور آپ کو اس کو زیادہ گہرائی کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اچھا، یہ بھی دلچسپ بات ہوگی، جب میں نے بی اے کر لیا تو میرا ارادہ تھا کہ بھی ٹھیک ہے اب میں بھی ایم اے اردو کروں گا، اردو کا لیکچرر بنوں گا، اردو پڑھاؤں گا. تو ایک دن ہم دوست سجاد باقر رضوی صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ یہ اچھا تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں کہا جی آپ کی شاگردی میں آنا ہے. کہنے لگے دوسرا سبجیکٹ تم نے کون سا پڑھا ہے؟ میں کہا جی سائیکالوجی پڑھا ہے. کہ تو اس میں نمبر کتنے آئے ہیں؟ کوئی 132 133 نمبر تھے. میں کہا جی 200 میں سے. تو مجھے کہنے لگے کہ امجد بات یہ ہے، ادب تو تم پڑھ لو گے، وہ مجھے پتہ ہے تمہارا انٹرسٹ ہے، اور مجھ سے اگر سیکھنا ہے تو میں حاضر ہوں، آتے رہو. لیکن میں تمہیں مشورہ دوں گا کوئی ایسا سبجیکٹ پڑھو اپنے کیریئر کے لیے جو آج کی جدید زندگی کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہوں. اچھا، میں نے یہ بات سنی اور میں اٹھ کے ادارہ ثقافت اسلامیہ چلا گیا. سراج منیر صاحب وہاں تھے. باتوں باتوں میں نے کہا کہ سراج بھائی، باقر صاحب نے مجھے یہ کہا ہے. کہنے لگے انہوں نے بالکل درست کہا ہے. میں کہا جی اب تو مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کہ سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ ہے کہاں پہ، کیونکہ میری تو ساری توجہ ادھر ہی ہے. وہ کہنے لگے کوئی بات نہیں. تو انہوں نے مجھے جی سی ریفر کیا کہ آپ وہاں جاؤ سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ میں پتہ کرو. میں نے پتہ کیا، وہاں ریٹن ٹیسٹ ہوتا تھا، وہ دیا، انٹرویو ہوا، میں نے ایم ایس سی سائیکالوجی میں ایڈمیشن لے لیا. اب یقین کیجئے کہ پہلے 3 ماہ میں گورنمنٹ کالج آتا تھا، ایک آدھ سائیکالوجی کا پیریڈ پڑھتا تھا اور اورینٹل کالج پہنچ جاتا تھا. تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ یار وہ ٹھیک ہے، تمہاری دلچسپی ادب کے ساتھ ہے، لیکن تم جس کو کیریئر بنانا چاہتے ہو تھوڑا سا توجہ اس پہ بھی دو. اظہر رضوی صاحب بھی جی. اچھا، وہاں اظہر رضوی صاحب کی مجھے بڑی محبت حاصل رہی، اور وہ بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ بھی ایک تہذیبی آدمی تھے. اور ڈاکٹر اجمل کے زیر اثر انہوں نے نفسیات کے اندر کچھ نئی باتوں کا آغاز کیا تھا جو اس دور میں ہمارے ہاں جس کو زیادہ نہیں اہم سمجھا جاتا تھا. جی. تو یہ اس طرح کا ایک بلینڈ بنتا چلا گیا. اور پھر جب میں اپنی اسٹڈی مکمل کر لی تو مجھے قائد اعظم یونیورسٹی میں جاب کرنے کا اتفاق ہوا 2 سال کے لیے. پھر ایگریکلچر ریسرچ کونسل میں کچھ عرصہ رہا ٹریننگ افسر کے طور پہ. پھر میں نے ایک ایڈونچر کیا کہ میں نے وہ ایگریکلچر ریسرچ کونسل کی جاب سے ریزائن کر دیا اور پرائیویٹ این جی او جوائن کر لی، فیملی ایسوسی ایشن آف پاکستان. وہاں میں بھی رہا. ہاں جی، آپ بھی رہے. اچھا، اب ایک سوال جی. نفسیات کے چونکہ موضوع آیا ہے اور وہ آپ کا شعبہ تخصیص بھی ہے. جی. ڈاکٹر صاحب،
اگر میں غلطی نہیں کرتا تو یا تو وہ 89 تھا یا 90 کا شروع تھا جب اینٹیک شاپ جی آپ کے افسانوں کا پہلا مجموعہ آیا. 90 جی آغاز تھا. جی. ہم دوستوں کا یہ خیال تھا کہ چونکہ امجد طفیل صاحب نے نفسیات پڑھی ہے تو ممتاز مفتی یا ڈاکٹر سلیم اختر صاحب کی طرح ان کے افسانوں میں نفسیات کو یا نفسیاتی زاویوں کو خاص جگہ دی جائے گی. جی. جب ہم نے آپ کے افسانے پڑھے جو پہلے مجموعے میں تھے جی تو معلوم ہوا کہ بہت سی خوبیاں تو ہیں لیکن خصوصی سے نفسیات پہ کچھ ایسا زور نہیں ہے کہ آپ کو کوئی نفسیاتی افسانہ نگار جی قرار دیا جائے. اگر میرا یہ تاثر درست ہے تو کیا یہ فیصلہ ارادی تھا؟ آپ کا تاثر درست ہے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ کوئی ارادی کوشش نہیں تھی. ہاں مجھے باقر صاحب کے ساتھ اور سراج بھائی کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے ایک بات کی سمجھ آئی تھی کہ تخلیق کار جو ہوتا ہے وہ سائنسی یا سوشل سائنس کی جو تھیوریز ہوتی ہیں ان کو ورسیفائی نہیں کرتا. رائٹ. اچھا اگر وہ ورسیفائی کر رہا ہے تو یہ نچلے درجے کا کام ہے. تخلیق کار کو اپنے طور پہ سوچنا چاہیے کہ اس کے ارد گرد، اس کے اندر، اس کے باہر چیزیں کیسے ہو رہی ہیں. تو میں نے نفسیات پڑھی، ادب پڑھا، لیکن میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ جو میرا ذاتی تجربہ ہے وہ میرے افسانوں میں آئے. میں جس اینگل سے چیزوں کو دیکھتا ہوں وہ میرے افسانوں میں ریفلیکٹ ہوں. میری تنقید میں بھی یہی ہے. تو یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے میرے اندر جو ایک لاشعوری آپ کہہ لیں عمل چلتا ہے کہ آپ تخلیق سمجھتے کسے ہیں. اس کا نتیجہ تھا کہ میں شروع میں میرے افسانوں میں آپ کو ایک طرح کی ایبسٹریکشن زیادہ ملے گی اور جیسے جیسے میں آگے بڑھتا گیا ہوں وہ ایبسٹریکشن کم ہوتی چلی گئی ہے اور ایک طرح کی کنکریٹنیس کردار کی، جس کردار کی بلکہ صورتحال کی بھی. جی کیونکہ آگے بڑھ کے تو میں نے دیکھا کہ آپ کے افسانے تو بہت واضح سیاسی بیان کا درجہ بھی رکھتا ہے. اس پر نقطہ نظر ہے، جی تخلیقی ہے لیکن ہے. جی. دیکھیے وجاہت یہ کہنا کہ میں اے پولیٹیکل ہوں یہ ممکن نہیں ہے. تھامس مان نے کیا کہا تھا جی کہ بھی ہمارے عہد میں تو انسان پولیٹیکل ٹرمز ہی میں ڈیفائن ہوتا. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ لکھنے والے کو کسی پارٹی کا پرچم بردار نہیں ہونا چاہیے، کسی کھونٹے پہ بندھا ہوا نہیں ہونا چاہیے. اسے اپنی فکری آزادی برقرار رکھنی چاہیے. رائٹ. دیکھیے میں اگر کسی بھی پارٹی کو فالو کروں اے بی سی ڈی ای وٹ ایور، وہ ایک بات کہے گی میں کہوں گا زندہ باد، وہ اس کے الٹ بات کہے گی میں کہوں گا زندہ باد. آج اس کا ایک دوست ہوگا میں کہوں گا یہ سب سے اچھا ہے، 2 ماہ بعد وہ اس کا دشمن بن جائے گا میں کہوں گا یہ سب سے برا ہے. یہ نہیں ہو سکتا. یہ میرے ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں یہ تخلیق کار کے لیے ممکن نہیں ہے. میں ایٹ اے ٹائم ایک پارٹی کی ایک بات کا حامی ہو سکتا ہوں اور اس کی دوسری بات کا مخالف ہو سکتا ہوں. یس. ایک شخص میں مجھے ایک کریکٹر اچھا لگ سکتا ہے، اسی شخص میں مجھے اس کا ایک کریکٹر برا لگ سکتا ہے. تو میں اپنی جو فکری آزادی اس کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن میں اپنے ارد گرد کو اپنی زندہ آنکھوں سے دیکھتا ہوں. میرا اس کے بارے میں ایک نقطہ نظر ہے، میں اس کو بیان کرتا ہوں، میں اس پہ اسٹرکٹ ہوتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ میں اس بات کا بھی روم رکھتا ہوں کہ کسی دوسرے آدمی کا نقطہ نظر مجھ سے مختلف ہو سکتا ہے اور اس کو اتنا ہی حق ہے اپنا نقطہ نظر رکھنے کا جتنا مجھے ہے. صحیح. ٹھیک. تو یہ میرا ادب کے حوالے سے تاثر ہے. میں نے کہہ لیجئے کہ بعض دفعہ بڑا فوری اظہار بھی کیا ہے صورتحال کے اوپر، اور بعض جگہ آپ کو میرے افسانوں میں نظر آئے گا کہ بہت پرانی جو ایونٹس تھے ان کو میں نے ایک نئے اینگل سے دیکھنے کی کوشش کی ہے. اب اس سب میں مجھے وجہ ایسے لگتا ہے کہ نفسیات کا جو مضمون ہے نا وہ میری اس طرح مدد کرتا ہے کہ نفسیات کے اندر ہماری ایک تربیت ہوتی ہے آبجیکٹیوٹی اور ڈیٹیچمنٹ کی. جی ہاں بالکل ٹھیک ہے. اچھا ادب ایک بنیادی طور پہ سبجیکٹیو ایکسپیرینس ہے. جی. لیکن اگر آپ کی اپنے سبجیکٹیو ایکسپیرینس سے ڈیٹیچمنٹ نہیں ہے جی
تو آپ اس میں غیر ضروری جذباتیت بھر دیں گے. غیر ضروری جذباتیت, اس پہ ٹی ایس ایلیٹ نے اس پہ بڑی تفصیل سے بات کی, لکھی. بہت تفصیل سے بات وہ جو میری تربیت ہے نا, کبھی آپ نے اپنا جو سبجیکٹ ہے جس کے اوپر آپ ریسرچ کر رہے ہو, آپ نے اس کے ساتھ اپنی اٹیچمنٹ نہیں بنانی, پرسنل اٹیچمنٹ, اور آپ نے فاصلے پہ کھڑے ہو کے دیکھنا ہے اور پھر اس کو آبجیکٹیولی بیان کرنا ہے. اس چیز نے مجھے مدد دی ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ میرے افسانوں میں آپ کو کسی بھی چیز کے ساتھ بہت زیادہ جذباتی اٹیچمنٹ نہیں ملے گی, اور ایک لیول کے اوپر آپ کو لگے گا جیسے ہی میں بالکل دور سے کھڑا ہو کے کسی چیز کو دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. معروضیت کا پہلو, معروضیت. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ میری نفسیات کی تربیت کی وجہ سے آیا ہے. بہت اچھا ہوا, بہت مناسب. جب وہ حیات تھے تو ہمیں معلوم ہوتا تھا گویا وہ ہم سے کوئی پوری کی نسل کم از کم 25-30 برس بڑے ہیں. جی. لیکن 1990 میں جب سراج منیر کا انتقال ہوا جی. تو معلوم ہوا کہ مجھ سے اور آپ سے 10-12 سال 12-13 سال کا فرق تھا. جی. 51 کی پیدائش تھی, 39 برس کی عمر میں چلے گئے. جی. ناشگفتہ امکان. جی. آج کا جو نوجوان ادب پڑھنے والا ہے شاید اسے احساس نہیں ہو کہ 80 کی دہائی پہ ہمارے ادب کا جو منظر تھا, جو سیناریو تھا, جی. اس پہ سراج منیر کے اثرات اس عمر میں کتنے نمایاں تھے. جی. اچھا, مجھے اپنی افتاد طبع کی وجہ سے ان سے قربت نہیں تھی. ہاں ٹھیک ہے. آپ کو تھی. جی مجھے تھی. تو میں چاہوں گا کہ سراج منیر صاحب کے بارے میں ہمیں کچھ اس سے بتائیے کہ جو ہمارے نسبتاً نوجوان دوست ادب فہم ہیں یا ادب سے دلچسپی رکھتے ہیں, کچھ انہیں معلوم ہو. وجہت جہاں تک سراج منیر یا ہم لوگ انہیں سراج بھائی کہتے تھے ان کا تعلق ہے, تو میرا خیال ہے کہ مجھ پہ سب سے گہرا ادب اثر اگر کسی ادیب کا ہے تو وہ سراج صاحب ہے. اچھا, میری ان کی پہلی ملاقات تو ٹی ہاؤس میں ہی ہوئی. چند ملاقاتوں کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ یار آپ ثقافت اسلامیہ آ جایا کرو. تو گورنمنٹ کالج کے 2 سال اور اس سے پہلے 1-2 سال یہ تھی میرا وتیرہ کہ میں کالج سے فارغ ہوا, 1 نمبر بس چلا کرتی تھی, انارکلی سے پکڑی, کلب روڈ اتر گئے, ساتھ ان کے پاس, اور اب یہ ہے کہ کوئی پتہ نہیں وہاں سے کتنے بجے اٹھیں گے. میں نے اپنی زندگی میں ادب اور فکر میں اس حد تک ڈوبا ہوا کوئی دوسرا آدمی نہیں دیکھا, اور سچی بات یہ ہے کہ ان کے بعد میں کسی سے پھر بہت زیادہ متاثر بھی نہیں ہوا. سراج منیر کے اندر ایک بات تھی, اور وہ بات انہوں نے عسکری صاحب سے سیکھی تھی, اور وہ یہ تھی کہ مغرب سے مروبیت نہیں ہونی چاہیے, جو ہمارے یہاں ایک بہت بڑا فنامنا ہے بھی رہا بھی ہے, اس کے اسباب بھی ہیں. اور وہ کہتے تھے کہ ہمیں ان کے ساتھ مکالمہ اگر کرنا ہے تو ہمیں برابری کی بنیاد پہ مکالمہ کرنا. ادب کو وہ ایک تہذیبی مظہر کے طور پہ دیکھتے تھے. شاعر تھے بہت اچھے, اور نقاد, چند افسانے ان کے بہت اچھے ہیں. جی, اور نقاد تو وہ تھے ہی. اچھا, مصوری اور دیگر فنون عالیہ پہ بھی ان کی گرفت تھی. انہوں نے لکھا, اور ایسا بہت کم ہے ہمارے اردو ادب میں کہ اس طرح کے موضوعات پہ لکھا گیا. اچھا, اب یہ دیکھیے کہ ان کی جو کتاب ملت اسلامیہ تہذیب و تقدیر ان کی زندگی میں چھپی, وہ اسلامی تہذیب اور اس کے مظاہر کو, اور اس کے اندر جو غلطیاں ہیں یا خامیاں آ گئی ہیں, اور کس طرح اس ساری سچویشن کو ہم فیس کر سکتے ہیں جس کا پچھلے کوئی 200 سالوں سے مسلمانوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اس کے حوالے سے مجھے اور کوئی کتاب اس پائے کی نہیں نظر آتی جو ایسا تجزیہ کرتی ہو. دیکھیے, آپ کو ان کے فیصلوں سے اختلاف ہو سکتا ہے, نقطہ نظر سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن وہ جو ان کے کام کی ڈیپتھ ہے اسے آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. بجا فرمائے. اچھا, پھر انہوں نے جب ادبی مضامین کی طرف آ جائیں, کیونکہ وہ بعد میں پھر مضامین سراج منیر کے نام سے سارے شائع ہوئے, تو اب آپ دیکھیے کہ جو قرۃ العین حیدر پہ ان کا مضمون ہے, وہ کس ڈیپتھ سے میں اور کتنی ڈیفرنٹ ڈائمینشن میں قرۃ العین حیدر کو اسٹڈی کر رہے ہیں. انتظار حسین پہ جو ان کے مضامین ہیں, منیر نیازی پہ جو ان کے مضامین ہیں, اور وہ کیسے منیر نیازی کی تخلیقیت کو اپنی گرفت میں لے رہے ہیں. اچھا, اگلی بات یہ ہے کہ اس وقت تک منیر نیازی کی
ادبی حیثیت پہ بہت سے لوگ انگشت نمائی کر رہے تھے اور وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے انڈائریکٹلی ان کو جواب دیا کہ بھائی یہ ہے. اچھا اسی طرح دیکھیے انتظار صاحب کا جو امیج 21ویں صدی میں بنا وہ 1980 کی دہائی میں تو نہیں تھا. ہمیں تو معلوم ہے وہ نہیں تھا. اچھا نہیں تھا. اب اس کو بنانے والے لوگوں میں سراج منیر ہے, سراج ہیں, آصف فرقی, آصف فرقی ہیں, سہیل احمد خان ہے, سہیل احمد خان ہیں, بالکل بہت اہم آدمی. مزے کی بات ہے کہ جو ان کے قریب تھے نقاد مظفر علی سید, ان کا اس لیول پہ کردار انتظار صاحب کو اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ مظفر علی سید صاحب نے ایک مضمون لکھا انتظارستان میں. اچھا سید صاحب میں ایک بڑا کھلا پن تھا, وہ ہم جیسے نوجوانوں کو بھی لفٹ کرا دیتے تھے. اچھا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا, ہدف بھی تو چاہیے ہوتا. نہیں انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھئی امجد تم نے یہ مضمون پڑھا ہے؟ میں کہا جی پڑھا ہے. کہنے لگے کیا خیال ہے تمہارا؟ میں کہا سر آپ انتظارستان میں تو گئے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے انتظار صاحب کہیں باہر رہ گئے ہیں. اچھا ان کی ایک یہ کوالٹی تھی, انہوں نے مائنڈ نہیں کیا. کہنے لگے اچھا بتاؤ وہ کیسے؟ تو میں نے کہا جی یہ آسپیکٹ تو آپ نے ڈسکس نہیں کیے. کہنے لگے یہ میں ایک اور مضمون لکھ رہا ہوں اس میں آئیں گے. اچھا اسی طرح انہوں نے ایک منٹو پہ مضمون پڑھا اور ان کا ایک طریقہ کار تھا جیسے وہ نیگیشن آف نیگیشن کہتے تھے, کنٹراڈکشن سے بلڈ کرنا. تو اب انہوں نے منٹو کے بارے میں سارے نکات, یہ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے, اس پہ ذکر کیا, اپنا نقطہ نظر نہیں دیا. تو جب مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا جی آپ نے سب کا ذکر تو کر دیا لیکن آپ کہاں ہیں؟ اچھا پھر میں نے انہیں کہا کہ جی آپ نے اس میں نعیم صدیقی کے اوپر 4 صفحے لکھ دیے ہیں. میری ذاتی رائے میں نعیم صدیقی کی ادبی حیثیت 4 لائنوں سے زیادہ نہیں ہے, تو آپ کیوں اتنا ڈس بیلنس آپ نے اپنے مضمون کو کیا؟ تو وہ کہنے لگے نہیں اس کی ایک وہ طبقے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. میں کہا جی وہ طبقہ اور جگہ بہت طاقتور ہوگا, ادب میں تو اس کی کوئی ایسی نہیں بات بنتی. تو اب مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ 80 کی دہائی میں ادبی منظرنامے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ سراج منیر کو پڑھے بغیر نہیں سمجھ سکتے. سراج صاحب کی ایک سہیل احمد خان. اچھا سراج صاحب کی ایک بات تھی, دیکھیے انہوں نے ایک مضمون لکھا ادب اور ایمانیات. اچھا یہ وہ دور ہے جب ادب پہ جدیدیت پسندوں کا غلبہ تھا. ترقی پسند تھوڑے سے ذرا بیک فٹ پہ ہوئے تھے 60s میں, شمس الرحمان فاروقی اور دوسرے ڈاکٹر وزیر آغا اور اچھا یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ادب کو پڑھیں صرف فنی حوالے سے. اچھا اب سوال یہ ہے کہ اگر 2 شعر ہیں اور فنی حوالے سے دونوں ٹھیک ہے تو ان میں سے بہتر شعر کون سا ہوگا؟ ظاہر ہے پھر آپ کو اس کے مافی ضمیر پہ جانا پڑے گا. اب سراج صاحب کہتے تھے کہ بڑا ادب وہ ہے جس کے پیچھے ایک بڑا تصور کائنات ہو, صحیح, بڑا تصور حیات و ممات ہو. آپ زندگی کی چھوٹی چھوٹی حقیقتوں میں پھنس کے نہ رہ جاؤ, بلکہ ایک بڑی جو حقیقت ہے زندگی کی آپ کو اس کو سمجھنا چاہیے اور ادب میں اس کا اظہار ہونا چاہیے. اچھا یہ بات 70s کی دہائی میں عسکری صاحب کر رہے تھے, سلیم احمد کر رہے تھے, اور ظاہر ہے یہ دونوں سراج صاحب خاص زاویے سے بیک پہ کھڑے ہیں. لیکن سراج صاحب کی جو جنریشن تھی ان میں کوئی نہیں کر رہا تھا, اس میں وہ واحد تھے. اچھا پھر سہیل احمد خان صاحب شروع میں ذرا وہ زیادہ صفدر میر کے زیر اثر ترقی پسندی اور جدیدیت کی طرف مائل تھے, جسے ہم نئی ترقی پسندی کہتے ہیں. لیکن گریجولی وہ بھی محمد حسن عسکری کے زیر اثر آئے. سر وہ ایک ناول جی قریب ہم اثری ہے جی, اس کا ٹائٹل ہے آل ریورز کم ٹو سی. واہ ایگزیکٹلی. تو انتظار صاحب بھی تو ترقی پسندی سے چلے, جی کن کن راستوں سے گزرتے ہوئے, تو یہ ہوتا یہی ہے. جی آپ کے ساتھ چونکہ آپ کے کام کی نوعیت اس قدر وسیع ہے اور اتنا طویل سفر ہے, 4 دہائیوں سے تو جی میرے سامنے ہے, تو یہ ایک نشست کا موضوع نہیں ہے. جی ہم شکر گزار ہیں آپ کے اس نشست کے لیے, لیکن آپ سے ایک نشست ابھی باقی ہے. جی جب آپ حکم کریں گے. ناظرین, پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں یہ ہماری پہلی نشست تھی. اردو میں صفحہ اول کے نقاد نہایت عمدہ افسانہ نگار
ماہر نفسیات استاد محترم ڈاکٹر امجد طفیل صاحب کے ساتھ. آئندہ ہفتے ڈاکٹر صاحب سے انہی موضوعات پہ تھوڑا سا زاویہ بدل کے تو ڈاکٹر صاحب کے غصے کو انجوائے کریں گے. اس وقت کے لیے اتنا ہی. وجاہت مسعود کو اجازت دیجیے. آداب.